بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ایک ایسا مقدمہ جو قادیانی سپریم کورٹ میں لے کر آئے۔ بنیادی طور پر یہ ایک تحریف قرآنی کا ایک کیس ہے، اس کے خلاف وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ میں پہنچے۔ اس کے دو تین پہلو ہیں، ہم نمبر وائز بڑے اختصار کے ساتھ ہم نمبر وائز ان دو تین پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جرم کیا ہے۔ جرم یہ ہے کہ قادیانیوں کا ایک مدرسہ ہے چناب نگر کے اندر، جو حفظ قرآن یا تعلیم قرآن کے حوالے سے انہوں نے کھول رکھا ہے۔ اس مدرسے کے اندر 2019 میں ایک ان کا سالانہ کانوکیشن یا ایک تقسیم اسناد کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں وہ ایک کتاب تقسیم کرتے ہیں جس کا نام تفسیر صغیر ہے، اور وہ قرآن مجید کی نام نہاد ایسی تفسیر ہے جس کے اندر تحریف معنوی اور اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کے قرآن مجید کی تشریحات لکھی ہوئی ہیں، جو اس قرآن و سنت کے مزاج اور عقیدہ اور جو بنیادیں ہیں ان کے خلاف ہے۔ اب اس موقع پر یہ قرآن مجید کی یہ کتاب ان کے گراؤنڈ میں منعقدہ اس پروگرام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اہل اسلام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس پر نوٹس لیتے ہوئے شہری اس کے خلاف درخواست گزارتے ہیں جناب نگر تھانے کے اندر، لیکن FIR نہیں کٹتی۔ یہ واقعہ جناب 2019 کا ہے۔ 2019 میں اس کے خلاف درخواست دی جاتی ہے۔ 6/3/2019 کو پہلی درخواست ہوئی۔ اس کے بعد مختلف درخواستیں 9/2/2022 تک تقریباً 9 درخواستیں گئیں، اور پھر آخری درخواست 12/12/2022 کو اس کیس کے خلاف دی جاتی ہے، اس وقوعہ کے خلاف دی جاتی ہے۔ وقوعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی غلط تفسیر کرنا، اس کو پبلش کرنا، اس کی اشاعت کرنا۔ اب آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس پاکستانی قوانین کے مطابق، پہلے تو اس کو آپ آئین کی روح سے دیکھیں گے تو ہمارے تعزیرات پاکستان کی روح سے پہلے اس کو آپ دیکھیں گے، تعزیرات پاکستان کی سیکشن 295B کے مطابق یہ جرم ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا، الفاظ سے، اشاروں سے، کنایوں سے، اس کے معانی کو بدل کر، اس کے قرآن مجید کے جو ہے ٹیکسٹ کی بے حرمتی کرنا یا اس کے معانی کی، یہ سب کے سب جرم ہیں، اور ان جرائم پر 295B نے سزائیں بھی متعین کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، اس کے مطابق بھی یہ ایک جرم ہے کہ قرآن مجید کی غلط اشاعت کرنا، اس پبلش کرنا، چھاپنا اور اسے تقسیم کرنا وغیرہ، یہ دوسرا جرم ہے، کوئی بھی چھاپے۔ تیسرا یہ کہ اٹ سیلف یہی کتاب، یعنی تفسیر صغیر کے نام سے جو کتاب چھاپی گئی ہے، اس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے 2016 میں اس کو بین کر دیا اور اس پہ پابندی عائد کر دی، اور اب اس کو اگر اس 2016 کے بعد چھاپا یا تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق بھی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور اس پر سزا دی جائے گی، اور ایک دہشت گردی کا ارتکاب ہے۔ یہ فرقہ واریت، انتہا پسندی یا افراتفری اور امن عامہ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ ان گراؤنڈز پر یہ جرم تھا جس کے خلاف درخواست دی گئی تھانہ چناب نگر میں۔ 2019 گزرا، 20 گزرا، 21 گزرا، 22 بھی آلموسٹ گزر گیا تو FIR درج نہیں ہوئی۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد 2022 کے دسمبر میں جا کر اس پر FIR درج ہوتی ہے جی، 3 سال اور 9 ماہ کے بعد۔ پہلا یہاں پر نقطہ یہ ہے اور توجہ طلب امر یہ ہے کہ وہ پاکستان جس میں قادیانیوں کو ایک اقلیت منارٹی سمجھا جاتا ہے اور ان کے حقوق کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے، ان کے حقوق کا اور انسانی حقوق کا سو کال چیمپئن، اور اسی طریقے سے معزز عدالت عظمیٰ نے بھی یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف بغیر درخواست کے FIR کٹ جاتی ہے۔ FIR کٹنے سے پہلے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، بعد میں FIR مرضی کی بنتی رہتی ہیں۔ ان کی تو 4.25 سال تک FIR نہیں کٹی جناب چیف جسٹس۔ پھر قرآن بورڈ، پنجاب قرآن بورڈ سے رجوع کیا جاتا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، لے دے کے بڑی تگ و دور، دھکے کھانے اور بار بار کے پبلک کے اصرار کے بعد جا کر
4 سال کے بعد، تقریباً پونے 4 سال کے بعد FIR کٹتی ہے، پھر ملزم گرفتار نہیں ہوتا، پھر گرفتاری کے لیے بہت زیادہ اصرار کیا جاتا ہے، معاونت کی جاتی ہے پبلک کی طرف سے، معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ وہ شخص فلاں جگہ دیکھے گئے، فلاں جگہ دیکھے گئے، آخر کار وہ چاروں ناچار گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد آگے اس کا جناب ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ٹرائل شروع ہوا، صاف ظاہر ہے ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ بیل اپلائی کرتا ہے۔ انہوں نے بیل اپلائی کی تو ایڈیشنل سیشن نے ان کی بیل ریجیکٹ کر دی اور قانونی گراؤنڈز کے اوپر ریجیکٹ کر دی۔ وہ ساری چیزیں عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کیا مانگا، کن بنیادوں پر ان کی ضمانت کے اس درخواست کو مسترد کیا گیا۔ پھر وہ اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ بھی انہیں سنتی ہے اور وہ ہائی کورٹ کا سارا ریکارڈ بھی، یہ کوئی 50 کے قریب صفحات یہ میرے سامنے موجود ہے، وہ بھی انہیں سننے کے بعد، جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد ان کی بیل کی اس درخواست اور استدعا کو مسترد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے فورم پر، اور سپریم کورٹ آتے ہی ہاتھوں ہاتھ انہیں لیا جاتا ہے اور نہایت ہی عجلت کے ساتھ معزز چیف جسٹس اور 2 رکنی بینچ جو ہے انہیں ضمانت نہ صرف دے دیتا ہے بلکہ یہ جو جن سیکشنز کے تحت ان پر مقدمہ بنا ہے، ان سیکشنز کو بھی مقدمے سے اڑا دیا جاتا ہے اور انہیں اور بھی مزید ریلیف دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے انسانی آزادیوں کو انجوائے کر رہے ہیں آپ، اور مزید کیجئے، اور معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک تو یہ کیس ہے۔ پہلا رخ اور سوچنے کی بات میرے اور آپ کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، یہ کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پہ بنا، جس کی اغلب اکثریت مسلمان ہے، اور جس کے علماء نے نہیں، قانون بنانے والوں نے، آئین سازوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ قادیانی ایک ایسی اقلیت ہے کہ جس کی کوئی شناخت نہیں، وہ کوئی مذہب ان کا نہیں ہے، ان کا کوئی مذہبی حق نہیں ہے پاکستان کے اندر، چونکہ یا تو وہ کسی نہ کسی مذہب سے اپنی ایفیلیشن ثابت کریں، وہ کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، اپنا ہندو، وہ سکھ ہیں، کوئی اور مذہب ہے، تو اس مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت بھی کریں، پریکٹس بھی کریں، ترویج تشہیر بھی کریں، باقی مذاہب کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن وہ چونکہ ایک باغی گروہ ہے، وہ ایک منظم سازش لے کر مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والا ایک ایسا گروہ ہے جس کے مطمع نظر کوئی عبادات، کوئی تسکین باطنی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیش نظر اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا دنیا کے اندر، اور مسلمانوں کو اضطراب میں ڈالنا ان کے پیش نظر ہے، جو ثابت شدہ حقائق عدالتوں میں بھی ثابت ہوئے اور ہماری اسمبلیوں اور ایوانوں کے اندر بھی یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ اب ان کا کوئی مذہبی حق اس لیے نہیں کہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ چیف صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے حقوق کی ان کو اتنی فکر ہے تو پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں کہ ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس منارٹی، کس اقلیت میں وہ فال کرتے ہیں، ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلا لیں اور بلا کے ان کے مذہب کا تعین پہلے کر لیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ سپوز وہ بغیر مذہب کے، غیر مذہب، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ فال کریں گے نا، وہ خود کو مسلمان کہنے کا حق انہیں یہ آئین نہیں دیتا، آپ کے قوانین انہیں یہ مسلمان کہلوانے اور قرآن کو اپنی کتاب ماننے اور اس کی تشہیر اور اس کی تشریح اپنے من پسند کرنے کی اجازت قانون نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، میں پھر سے وضاحت کروں کہ ہم یہ ساری کی ساری وضاحت قانونی گراؤنڈز کے اوپر کر رہے ہیں، کوئی شرعی فتاوی جات کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہے، وہ کریں تو بات شاید کچھ ہو رہی ہو۔ ہم قانون پاکستان، آئین پاکستان کو سامنے رکھ کر، تعزیرات پاکستان کی سیکشنز کو سامنے رکھ کر، معزز عدالتوں کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں۔